اللہ دعائے ولی الاسر حجت دورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، باجماعت عبادت فرمائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وآلہ طیبین طاہرین المعصومین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، باجماعت عبادت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ، کرم ہے آل یاسین کا۔ توجہ جتنے بیٹھے ہیں، اگر شفقت فرمائیں تو میرا خیال ہے سارے بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت آل محمد کا خزانہ رکھا۔ میرے نوجوان بزرگ تشریف فرما ہیں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے۔ کس بات کا؟ کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک اللہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ آپ جتنے دور قریب سے حجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، مالک ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے۔ ہمارے وطن کو مالک خطرات سے محفوظ فرمائے۔ آمین آکھیا کرو۔ مالک جہاں جہاں بھی مولا کے ماننے والے ہیں، مالک ان کی حفاظت فرما۔ علماء حقہ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ہم سب کو واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
معرفت دین نصیب فرما۔ ہے اجازت جی بات شروع کی جائے؟ صادق امام کے فرمان سے آغاز کرنے لگا ہوں، اگر فرمان پہ بول پڑے تو بڑی مہربانی آپ کی۔ صادق امام کے فرمان سے آغاز کرنے لگا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ، سمجھ آئے تو پھر اتنا بولنا، مجھے پتہ چلے میرا پیغام سب تک پہنچ گیا ہے۔ امام کے فرمان سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ جب کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہے، کسی کی بھلائی چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ خیر چاہتا ہے، کسی کی نیکی چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام اتنا تو سارے جانتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کے نواسے ہیں حسین علیہ السلام۔ توجہ ہے جی؟ سرکار علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدہ کے نور نظر ہیں، حسن کے بھائی ہیں۔ اتنا تعارف سب کو ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین سید المرسلین سرکار کے نواسے ہیں، علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدہ طاہرہ طیبہ کے بیٹے ہیں، حسین حسن کے بھائی ہیں۔ ہم مجلسیں کر کے دنیا کو بلا کے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اتنا تعارف تو سب کو پتہ ہے، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کائنات کی ضرورت کو حسین کہتے ہیں۔ آباد میں کائنات کی ضرورت کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ واجب الاحترام ہم نے دنیا کو محبت کے ساتھ پیغام دینا ہے کہ دنیا والوں مدینہ بھی یاد رکھو، مدینے کے وارث بھی یاد رکھو۔ بولنا میرے ساتھ، مدینے کو بھی یاد رکھو، مدینے کے وارثوں کو بھی یاد رکھو، کعبہ کو بھی یاد رکھو، کعبے کے وارثوں کو یاد رکھو۔ اس لیے کہ دنیا مدینے کو یاد کرتی ہے، مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں، دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ دنیا کو اسلام کے دسترخوان پہ پلنے والے یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں، دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ دنیا والوں پیغام محبت کے ساتھ ہے کہ جو اسلام کے دسترخوان پہ پلیں، جن کا اسلام پہ وظیفہ لگا تھا وہ یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلا وہ سرکار عمران یاد ہی نہیں۔ مجھ سے پہلے قبلہ فرما رہے تھے، جناب عمران کے متعلق دو جملے میں کہنے لگا ہوں، آپ اگر بیدار ہیں تو توجہ فرمائیے گا۔ کون ابو طالب، کون سرکار عمران جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ نہیں سارے نہیں، توجہ ہے جی؟ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ اس ہستی کو سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک، نہیں جو پہنچ گئے ہو، جس کے پاس کافر، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جس کے پاس کافر مشرک، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، جس کے پاس کافر امانتیں رکھیں، اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کے پاس کافر و مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مل کے
سلامت رہیں۔ جس کے پاس کافر امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اس ہستی کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک جملہ اور اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ کون ابو طالب؟ نوجوانوں میرے ساتھ رہنا۔ کون ابو طالب؟ کائنات جس کے احترام میں اٹھے، سلامت رہیں۔ کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ جس کے آنے پہ بادشاہ امیر المومنین کو اٹھنا پڑے اس ہستی کو سرکار اللہ کی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل کتاب، اکمل کتاب، وہ کتاب جس کتاب میں کوئی شک نہیں، توجہ ہے، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، لاریب ہے، بے عیب ہے، افضل ہے، اکمل ہے۔ دوستو اس جیسی کوئی اور کتاب تو پھر مجھے جواب دیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جب قرآن جیسی کوئی اور کتاب نہیں تو جس بے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، جس ہستی پہ نازل ہوئی، پھر اس کا مقابلہ کون کرے؟ اپنی لاریب کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ میں اسلام پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں، دین پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ محبتوں کی تقسیم ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں محبتوں کی تقسیم ہو، اور دین آل محمد کی امن پسندی کا نام ہے، محبتوں کا پیغام ہے، نفرتوں کا پیغام نہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے، توجہ ہے جی۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ایک آئین ہے، قانون ہے، لا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آئین کو، اس قانون کو بنانے میں کسی بشر کا ہاتھ ہی نہیں۔ اس قانون کو بنانے والا اللہ، پہنچانے والے اس کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبی بندے، اس کی رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھیں تو اللہ کی رضا میں، بیٹھیں تو اللہ کی رضا میں، چلیں تو اللہ کی رضا میں، بولیں تو اللہ کی رضا میں، جنگ کریں تو اللہ کی رضا میں، سلو کریں تو اللہ کی رضا میں، سو بھی جائیں تو اللہ کی رضا میں۔ سلامت رہیں۔ ایسے بندے اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے، دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، دین پہنچانے والے انبیاء اور بچانے والے امام۔ توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والے اس کے خاص بندے، اور جنہوں نے اسلام پہنچایا ہے سب سے پہلے جو چیز منوائی ہے وہ اپنا کردار منوایا ہے۔ میں پتہ نہیں کس انداز سے پڑھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کیا منوایا ہے؟ اپنا کردار منوایا ہے۔ اور سرکار رسالت مآب نے بھی 40 سال تک، نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہے کنت نبیًا آدم بین
مائے والتین۔ میرے دوستو، سرکار رسالت تمام نے 40 سال تک اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طور و طریقے سے عرب کے جاہلوں سے منوایا کہ میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ سرکار نے منوایا ہے۔ تو میرے دوستو، پتہ چلا سب سے پہلے اپنا کردار منواؤ۔ مجلس سے ہماری درس گاہ ہے، یہاں سے تو درس ملتا ہے، یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک بندہ آیا میرے صادق امام کے پاس، بات کو ذہن نشین کریں، کام آئے گی۔ مولا فرماتے جب مل کے بیٹھا کرو تو ہماری باتیں کیا کرو۔ مولا آپ کی باتیں کیسے؟ فرمایا ہمارے فرامین سنایا کرو۔ مولا کے پاس رہنے کے بعد کہتا ہے مولا اجازت ہے میں اپنے علاقے جاؤں؟ مولا فرماتے اجازت ہے۔ توجہ ہے جی؟ تھوڑی دور گیا، واپس آیا، چند قدم چلا، کہتا ہے مولا میں نے آپ کے پاس رہ کر نا کچھ آپ کی باتیں فرامین یاد کر لیے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے علاقے جا کے لوگوں تک پہنچاؤں؟ وہ جو باتیں میں نے آپ سے مولا سیکھی ہیں وہ میں اپنے گاؤں جا کے لوگوں کو بتاؤں؟ مولا نے اس سے شاباش دی، ہمارا محب ایسے ہوتا ہے، ہمارا ماننے والا ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں یاد رکھ ہماری باتیں پہنچا لیکن تیری زبان نہ بولے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، تیری زبان نہ بولے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یبنا رسول اللہ، مولا جب میں بولوں گا نہیں تو آپ کے فرامین کیسے پہنچیں گے؟ ہم مولا فرماتے ہیں ہمارے فرامین کے سانچے میں یوں زندگی گزار، یوں تیرا کردار بن جائے، لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں صادق کو ماننے والا ایسا ہے، صادق کیسا ہوگا؟ صادق کو ماننے والے ایسے ہیں۔ اب میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو، بولیں گے تو آپ کی مرضی، نہ کہ میں تو حق ادا کر کے جاؤں گا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا اور سارے کہتے ہیں جی ہم تو نبی کے ہیں، کمال یہ ہے وہ کہیں یہ میرا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی تو سمجھے گا سرکار نے جون کو سینے سے لگا کے کہا تھا جون تو میرا ہے، حبیب سے کہا تھا حبیب تو میرا ہے اور تو میرا ہے، یہ اعزاز ہے۔ اب یہ سیدوں کعبے کا حاجی ہوں، 6 مرتبہ کا زائر ہوں، ترس ہے کریم اہل بیت کا، دعائی کر رہا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مالک آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو نظر بد سے مالک محفوظ رکھے۔ کائنات کے نبی کا فرمان سن لیں، اپنے ذہنوں میں نقش کریں، اور آج سوچنا مجلس سے لے کر کے آگے۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں میرا وہ ہے، میرا بولنا ایک دفعہ ذرا، سرکار رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، کوثر و تسنیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کیا بات ہے آپ کی جی؟ میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بندیاں دے سامنے سارے ہی چنگے نے، ہاں، لیکن جب بند کمرہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر انسان کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کوئی تو نہیں دیکھ رہا، وہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے قبلہ، معصوم فرماتے میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ یہ بڑا عمل ہے۔ میں پھر کہنا، مولا فرماتے ہیں میرا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں نوجوانوں اللہ حسین بادشاہ کے علی اکبر کا صدقہ آپ کو جوانی نصیب ہوں، ہماری قوم کا ناز فخر ہیں آپ۔ معصوم فرماتے ہیں میرا وہ ہے
جو کسی غیر کے گھر میں جائے اور اپنی آنکھ پہ کنٹرول رکھے. اوئے ہوئے ہوئے. معصوم فرماتا ہے کسی کے گھر جاؤ اپنی آنکھ پہ کنٹرول رکھو. سرکار فرماتا ہے وہ میرا ہے. دسترخوان پہ بیٹھو اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھو. سرکار فرماتا ہے وہ میرا ہے. محفل میں بیٹھو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. وہ میرا ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ میرے دوستو دین پہ عمل کرو. دین پہ عمل کرو. ضرورت اس بات کی ہے جب دین پہ عمل کریں گے خدا کی قسم پھر کیا ہوگا. حسین کی کریمی دیکھنا. جون نے دین پہ عمل کیا. جون نے حبشی جون نے دین پر عمل کیا. اجر کیا ملا؟ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے. اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ کریمی ہے سخی حسین کی. خدا را زندگی دین پہ عمل گزار کرے. اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور جنہوں نے دین دیا ہے انہیں تسلیم کرو. گھبرا تو نہیں گئے؟ قبر اپنی اپنی ہے. بیٹھ کسی نے نہیں رہنا. حالات آپ کے سامنے ہیں. اپنے اندر سے نفرتوں کا خاتمہ کریں. میں نے ایک عارف بندے سے پوچھا بزرگ سے. میں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں کیسے سیدھے ہوں گے کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا شاید عباس کن چکروں میں پڑ گئے ہو اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اب ابتدا تو یہاں سے نا انگلی اٹھانا آپ کیا ہیں یہ آسان ہے. اپنے گریبان میں جھانکے میں کیا ہوں. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے روزی ہر نماز ہر اذان سے پہلے ہمارے بچے بھی اذان دے تو پڑھتے ہیں. مشہور و معروف آیت ہے ان اللہ بولے ذرا وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرما رہا ہے جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو. جن پر درود ہے انہیں تسلیم کرو. جیسا تسلیم کرنے کا بولنا میرے ساتھ جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے جن پر درود ہے. قرآن کہہ رہا ہے رحمان کا فیصلہ انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. ہم یہی تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ جن پر درود ہے جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت نہیں مانگی جاتی. مل کے بابا جنہیں تسلیم کیا جائے پھر ان سے بیعت تو نہیں مانگی جاتی. اچھا میں تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں. اللہ چاہتا ہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اچھا پروردگار اگر ہم تسلیم کر گئے ہمیں کیا دے گا؟ حدیث قدسی کا سہارا لینے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. ہوئے 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 ہوئے. اے میرا بندہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. پہلے تو وہ کر جو میں کہوں پھر جو تو کہے گا. میرے دوستو میں دین کی باتیں کر رہا ہوں ارد گرد کی نہیں پیغام دینا ہے. اب کیا ہے اللہ کہہ رہے انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا. اللہ ہم تسلیم کر گئے ہمیں کیا دے گا؟ کہا اختیار دوں گا. کیسا اختیار؟ امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد کے باہر کھلی فضا میں بیٹھے تھے. آسمان سے فضا سے پرندے پرواز کرتے ہوئے گزرے.
سمجھ آ رہی ہے جی؟ پرندے گزرے فضا سے پرواز کرتے ہوئے، آپ روز دیکھتے ہیں۔ علی بادشاہ دیکھ کے فرماتے ہیں یہ جو پرندے ابھی ابھی گزرے ہیں نا، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے، سلامت رہیں، یہ علی کو سلام کرنے آئے تھے۔ ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا یہ تو روز کی پرواز ہوتی ہے، آنا جانا، یہ علی نے کیا کہہ دیا؟ ابھی اس نے سوچا تھا امیر المومنین، بلکہ لفظ بدلتا ہوں نوجوانوں، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی نے، نسلوں کو دیکھ کر، ایسے نہیں تلوار چلتی تھی، نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے علی علیہ السلام نے فرمایا قمر، جی مولا قمر، اور جناب قمر کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جناب قمر فرماتے ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، قمر علی کے لیے جیتا ہے، سلامت رہے۔ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، قمر علی کے لیے جیتا ہے۔ قمر، جی مولا جو پرندے گئے ہیں نا تم آواز دے کے بلاؤ، ہوئے 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 ہوئے، تم آواز دے کے بلاؤ۔ جناب قمر نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا وہ تو دور چلے گئے۔ کوئی تو سمجھے کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ ہی نہیں کہا مولا وہ تو دور چلے گئے، میری نظروں سے دور، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان، ایسا ہونا چاہیے حجت پر ایمان۔ سرکار فرماتے قمر، جی مولا جو پرندے گئے ہیں تم آواز دے کے بلاؤ۔ جناب قمر نے آواز دی، توجہ، جناب قمر نے آواز دی، گئے پرندے واپس آئے، فضا میں رکے۔ علی علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں بلا میں بھی سکتا تھا، ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہے، بلا میں بھی سکتا تھا، میں نے قمر کو اس لیے کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے جو ہمیں تسلیم کر لے اللہ اختیار کتنا دیتا۔ بس انہیں تسلیم کرو، جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور جن کو تسلیم کرنا ہے نا، بنایا اللہ نے اپنے نور سے، بھائی نور سے بنایا نا، بنایا نور سے، بھیجا پیکر بشر میں، بنایا نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ کہا یاد رکھنا ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، ہوئے 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 ہوئے، ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ حسین بادشاہ نے کہا میں فیصلہ کروں گا۔ مولا کیسے؟ کہا زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، ناؤ کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ اللہ، صدیوں کا سوال ہے، پتہ نہیں کیا کیا بندے سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا میں خنجر، زیر خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ جسے حسین سجدہ کرے وہ وحدہ لا شریک ہے، جو حسین کا بھی خالق ہے، ہاں جو حسین کا بھی خالق ہے، ہر شے کا خالق، ہر شے کا مالک، کائنات کا رازق، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انہیں تسلیم کر لو۔ فرمایا زیر خنجر سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ اے وارث قرآن ہیں یہ، وارث آقا حبیب کھوئی، ان کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس نام تو سننا ہے، اور یقین جانے بندوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کو محبت کے ساتھ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں، جو پانی کا گلاس دے اس کا شکریہ یاد ہے، اور جو اسلام پال کے دے
کوئی تو سمجھے گا نا. عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھنے لگے, قرآن لیا, تلاوت کرنے لگے. علی علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں ابن عباس قرآن پڑھو لیکن یاد رکھو قرآن کے ہر لفظ میں 1000 معنی چھپے ہیں. حبیب اللہ خوئی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, کا ایک ایک لفظ میں 1000 معنی پوشیدہ ہیں. حیران ہو گئے, مولا ایک ایک حرف لفظ میں. مولا فرماتے ہیں ایک ایک حرف میں, حرف کیا ہے؟ با, تا, سا, جیم, ہا, یہ حرف ہیں. فرمایا ایک ایک حرف میں 1000 معنی چھپے ہیں. کہتے ہیں مولا پھر اللہ کے علاوہ تو ان معنی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا جو ایک ایک حرف میں چھپے ہیں. مولا فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اللہ نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا جنہیں کتاب کا وارث بنایا. اور یاد رکھ کوئی وارث اپنی وراثت سے بے خبر نہیں ہوتا. کوئی وارث اپنی وراثت سے بے خبر, بسم اللہ جی, کوئی وارث اپنی وراثت سے بے خبر نہیں ہوتا. میرے دوستو میں پھر پیغام دینے لگا ہوں, بس انہیں تسلیم کرو جن پر درود ہے. لو جی سارے ذات مصطفیٰ پہ درود ہے, آل مصطفیٰ پہ درود ہے. درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ابراہیم پر, آل ابراہیم پر. انہیں تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا. لو جی سرکار مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات کو تسلیم کرو. تو جنہوں تسلیم کریے وہ دی گل منی دی ہے. سارے بولے ہو ذرا, جنہوں تسلیم کریے پھر وہ دی گل مننی چاہیے دی ہے. آپ کی بھی تائید شامل حال ہو گئی. اللہ سب کو سلامت رکھے. سرکار رسالت مآب کا پھر فرمان پڑھنے لگا ہوں. میں فرمان سے آغاز کیا, فرمان پہ دعا کر جاؤں. فرمان پڑھنے لگا ہوں. مولا کی خدمت میں بندہ آیا, توجہ, اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. نہیں, توجہ, کوئی ایسا عمل بتائیں مجھے اللہ مجھ سے محبت کرے. سب کی مرضی ہے نا جی کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. کوئی ایسا عمل بتائیں. اور پھر خود ہی کہا یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں بندے میرے ساتھ محبت کریں. کمال ہے جی. کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. کوئی ایسا عمل بتائیں بندے مجھ سے محبت کریں. کہتا سرکار پھر کوئی ایسا عمل بتائیں میرے مال میں کمی نہ ہو. اتھے بولے ہو سارے نہ دل لے مال چ کمی نہ ہوئے. پھر کہا سرکار مجھے ایسا عمل بتائیں میری زندگی لمبی ہو. اور آخر میں پوچھا مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اگلی منزلیں جہاں آپ ہوں وہاں میں ہوں, میں تو اڈے نال ہی ہوں. کمال نہیں. وہ مجھے پتہ چلے نا وہ پوچھنے والے کون ہیں, ان کا نام لکھ کے بوسے لوں. اس لیے کہ ہم نے تو مصطفیٰ کو مانا ہے اور مصطفیٰ نے جو منوایا ہے سلام ہے انہیں. پہلا کیا تھا بولنا ذرا, یہی میرا پیغام ہے. پہلا تھا کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. 1 بجے بس 10 منٹ باقی ہے, میں ختم کر رہا ہوں. ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے. سرکار نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرے, اللہ تیرے ساتھ محبت کرے تو کیا کر اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, آپ کو سلام ہے جی جو سمجھ گیا کیا بات ہے. پہلا اگر چاہتا ہے نا اللہ تجھ سے محبت کرے تو کیا کر اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا. اوئے ہوئے ہوئے. مولا کوئی ایسا عمل بتائیں بندے میرے ساتھ محبت کریں. سرکار نے فرمایا اگر چاہتا ہے نا بندے تیرے ساتھ محبت کریں تو جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا.
جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا۔ کہتا مولا میرے مال میں کمی نہ آئے۔ میرا خیال ہے سب کی مرضی ہے، میرے مال میں کمی نہ آئے۔ فرماتے اگر چاہتا تیرے مال میں کمی نہ آئے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مستحقین کو دیا کر۔ ہوئے 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 ہوئے، غیر ذمہ داری والے باتیں مجھے نہیں آتی، قوم کو تقسیم کرنے کا مجھے ہنر نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں معصوم کے فرمان پہ عمل کریں، تاکہ قبر بھی اور آخرت بھی آسان ہو۔ مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میری زندگی لمبی ہو۔ مولا فرماتے اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی حیات لمبی ہو تو مولا فرماتا ہے پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، اوئے ہوئے ہوئے صلہ رحم کیا کر۔ اور مولا فرماتا ہے اگر چاہتا ہے نا میرے ساتھ تو رہے تو کبھی کبھی سجدے لمبے کیا کر۔ دوستو دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والے نبی، بچانے والے امام، اور امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے جسے دولت خرید نہ سکے، طاقت جھکا نہ سکے۔ حسن بادشاہ کے سامنے دولت کے انبار، فرمایا تمہیں نہیں پتا دولت بکتی نہیں، اور فوجوں کی فوج حسین بادشاہ کو گھیرا۔ امام فرماتے تمہیں نہیں پتا امامت صرف اسے جھکتی ہے، وعدہ اللہ شریک کو جھکتی۔ میرے دوستو دین بنانے والا اللہ، پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام، اور بچانے والے امام۔ اگر دین میں بہار ہے تو حسین علیہ السلام کی محنت ہے، مسجدیں آباد ہیں حسین کی محنت ہے۔ اور آخری جملہ میرا پیغام، جب میرے مولا کو ضرب لگی ہے نا تو حسنین نے سہارا دیا، تو بادشاہ علی زخمی علی نے فرمایا تھا حسن پہلے نماز ادا کرواؤ۔ اہمیت نماز پر سلامت رہے۔ بس عزادارو رونے کے دن ہیں، جتنے بیٹھے ہو نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ سوچ لو علی کی بیٹی نے شام غریبہ کو بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ایک درد کا جملہ پڑھ لوں، بقائے دین کی خاطر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ کاروان چلا نا، دل دکھے مجھے معاف کرنا، ابھی شام کا شہر نہیں آیا، سپاہی آیا، سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، کوشش کرنا۔ اور میں سید ہوں جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، آج ذہن میں رکھ لو، 2 منٹ لینے لگاؤں۔ عزادارو ایک باغ میں قافلہ ٹھہرا، اب منظر دیکھنا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں۔ کیسا وقت ہوگا؟ کوئی شامی شور مچا کے کہتا میں نے اکبر مارا۔ سلامت رہیں، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کوئی کہتا میں نے عباس مارا۔ عزادارو جب صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی نے شبیر کے سر کی طرف دیکھا، بی بی دیکھ کے فرماتے حسین موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے۔ بزرگوں پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ، پڑھا شبیر نے قرآن نو کے نیزہ پہ، شزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ آباد رہیں جو ماتب کر رہے ہو۔ آخری جملہ سلام، ذہن میں دعا رکھ لی۔ عزادارو جب قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی، عیسائی کی بچی 4 سال کی، آنکھوں سے اندھی، آ گئی باغ میں، جب قرآن پڑھنے کی آواز اس بچی کے کان پہ لگی نا، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئے، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا،
آسمان کی طرف نگاہ کی، عزادارو خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا، عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی، سلامت رہو، آخری جملے، زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے۔ عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کو، کبھی سر کو، کبھی بیویوں کو، ہر بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا۔ عیسائی کی بچی تڑپ کے کہتی ہے بیویوں تم رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نا تو اس سے کہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں بیویوں، تم رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نا تو اس سے کہو۔ ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا۔ عزادارو جن کے دلوں میں اولاد علی کے اجڑنے کا درد ہے، عزادارو چپکانا، ان سے کہو۔ ایک بچی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ، جو سمجھ گئے ہو، حسین مولا کے سینے کا تعویذ، جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا، جس نے اکبر کی لاش بھی دیکھی، بابے کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا۔ بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے۔ سلامت رہو، حوصلے سے چپکانا، یہ میرے بابے کا سر ہے۔ عزادارو اس وقت عیسائی کی بچی نا منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے، آپ میری سمجھ میں نہیں آتے، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی، اللہ اکبر، سلامت رہو، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی۔ آخری جملہ، عزادارو عیسائی کی بچی گھر آئی، ذہن میں دعا ہے، دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی۔ بچی معصومیت کے لہجے میں بچی دیکھ کے کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی، بابا میں دیکھ سکتی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، کوئی تو سمجھے گا نا، بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا۔ کہ جملہ کہنا تھا، عیسائی اٹھا، چند قدم پہ گیا، آخری جملہ، بچی آگے آ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ سرکار عباس کا علم غور سے دیکھو ذرا، سرکار عباس کا علم ہے نا۔ عزادارو بچی آگیا کہتے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا۔ تڑپ کے نا بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا نا اس کی بہنیں ننگے سر ہے، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا، ہر بیوی ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے، اس کی طرف دیکھ کے ہر بیوی یہی کہتی ہے واہ حجابا، ہائیو میرا پردہ، غازی تو میرے پردوں کا نگران۔